السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ سب کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو بے شمار لاتعداد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے قبر کے اندر سے دوبارہ لوگوں کو نکال کر کے اور محشر کے میدان میں جمع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 1 سے لے کے 2 تک میں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ بلا صبح قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ لوگ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ لوگ اس سختی کے عالم میں بالکل مدہوش دکھائی دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا، اس دنیا کو فنا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک سور بنایا۔ سور ایک آواز نکالنے کی، ایک چنگھاڑ نکالنے کی ایک آلات ہے جس کو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام اس کو لے کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے کہ میں سور پھونک دوں،
اس کے ذریعے سے دنیا کے ہر مخلوق تک آواز کو پہنچا دوں۔ ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی جس کو سنتے ہی تمام کے تمام لوگ گھبرا جائیں گے، اور اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں سور جو ہے مختلف مقامات پر مختلف وقت میں پھونکا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو جب ختم کر دے گا، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، سارے مخلوق مر جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو لپیٹ لے گا، روٹی کے شکل میں اس کو بنا دے گا، بے داغ اس زمین کو کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ کون ہے دنیا کے اندر جو بادشاہ بنے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ میری بادشاہت ہے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو پاک و صاف کر دے گا، بدل دے گا، پھر اس کے بعد بہت عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس زمین کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے اس زمین کو بچھائے گا، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ تو زندہ کرنے سے پہلے ایک حدیث دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سور پھونکے جانے کے درمیان دوری 4 فاصل ہوگا، یعنی جو دوری ہوگی وہ 4 فاصل ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ کیا 40 دن مراد ہے؟ ان 4 فاصل سے کیا 40 دن مراد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن مراد ہے یا 40 مہینہ مراد ہے یا 40 سال مراد ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگ جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کا ہر حصہ گل سڑ جا چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 4935 پر۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سور پھونکے جانے کے بیچ میں درمیان میں جو دوری ہے 4 فاصل کی دوری ہے۔ اب یہ کتنی اس کی مدت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے سے پہلے بارش برسائے گا۔ جیسے بارش برساتا ہے زمین پر تو اس میں سے پودے اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بارش جب برسائے گا تو تمام مخلوق جو جاندار ہیں تو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کبھی گلتی اور سڑتی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو جب پہنچائے گا اس کے اندر تو اس ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جو دوبارہ اس کے جسم کو، اس کے گوشت پوست کو مکمل طور پر صحیح سلامت کرے گا اور پورا جسم اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ اس کے بعد جب سبھی لوگ کا جسم صحیح سالم ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سور پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے اللہ کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہ یعنی نیند گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ ایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا،
اور تمہیں نہیں بدلا دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 51 سے 54 تک۔ اسی طرح سے سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سے 19 تک فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 25 میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سبھی لوگ قبر سے نکلیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھیے، سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی، کون قبر سے سب سے پہلے نکلے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر سق ہوگی، یعنی سب سے پہلے میری قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278 پر دیکھ سکتے ہیں۔ سبھی لوگوں کو ننگا بغیر ختنہ کیے جمع کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنہ کیے گئے اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بات پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت رہے گا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر دیکھنے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں، بلکہ بالکل گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6527 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب قبر سے اٹھائے گا تو اس میں بہت سارے لوگ مختلف اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف حالت میں اٹھیں گے۔ اس میں سے ایک حالت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو یاد کر کے بھلا دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا قبر سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرْضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے سب سے پہلے ہی، اب جو لوگ اس سے عبرت نہ لیں، نصیحت نہ لیں، اپنے آپ کو سدھارے نہیں، تو یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری یاد سے منہ موڑا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ معیشت ضنکا سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے، فرمایا قبر میں اس کو سزا دیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں سزا دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، جلد نمبر 2 381 پر۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، فرمایا کہ جب دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، یعنی قبر کے اندر ان کی زندگی تنگ رہے گی، ان پر سخت عذاب ہوگا قبر کے اندر۔ اور فرمایا کہ جب ہم ان کو دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھائیں گے
قیامت کے دن تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا میں تو دنیا میں آنکھوں سے دیکھتا بھالتا تھا، پھر کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، فرمائے گا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اس لیے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. یعنی یہ یاد سب سے افضل میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں نماز ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کو 5 وقت ہر مسلمان یاد کرتا ہے. لیکن وہ بدنصیب ہیں جو 5 وقت نماز پڑھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتا. اس کے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مؤذن اذان میں یہ کہتا ہے، آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی پانے کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. لیکن اللہ کے ذکر کے لیے یہ مسجد کے اندر حاضری نہیں دیتا. یہ بدنصیب ہے انسان جو اللہ کے ذکر کے لیے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا رہتا ہے، حاضری لگانے مسجد میں نہیں جاتا. یاد رکھیے یہ نماز قیامت کے دن چاروں طرف اندھیرا جب ہوگا تو یہ نور روشنی کا کام کرے گی، اور جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن وہ روشنی کے ساتھ رہے گا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن اندھیرے میں رہے گا اور وہ ذلیل اور خوار ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں بہت سارے لوگ ہیں نرم بستروں کو نہیں چھوڑتے، ڈیوٹی پہ جانے کے لیے الارم لگاتے ہیں، ٹائم سے اٹھتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے وہی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، الارم لگا کر کے سوتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے. نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈیوٹی کے پابند ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں. ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں تو ہو جائیں، اس کی پرواہ وہ نہیں کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں نرم بستروں کو چھوڑیں نماز کے لیے، اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ حاضری لگائیں نماز کے اندر، تاکہ آپ قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں. نہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں یاد رکھیے قیامت کے دن بے نمازیوں کی بہت ہی ذلت رسوائی ہوگی. وہاں روپے پیسے کام نہیں آئیں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا وہ جہنم میں لے کر کے جائیں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 42-43 میں فرمایا، کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا تو جنتی سوال کریں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. بے نمازیوں سوچو، جس روپیہ پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہو یہ پیسہ جہنم سے نہیں بچا سکتا. ڈیوٹی پر جانے کے لیے تم بہت پابند ہو لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو. تمہیں فکر نہیں ہوتی، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ توبہ کر کے اپنے نماز کی حفاظت کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دو. اور جو لوگ اللہ کے آیتوں کو یاد کر کے بھلا دیتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے جائیں گے. اس قرآن کی آیت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ قیامت کی آنکھوں کی روشنی برقرار رہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں مختلف لوگ مختلف طریقوں پر بدحواس ہو کر اٹھائے جائیں گے. اسی کے اندر سے سود کھانے والوں کی بھی یہ حالت ہوگی کہ وہ بالکل مجنون کی حالت میں، پاگل پنی کی حالت میں، بالکل اس کا دماغ مینٹل ہوگا اور بالکل گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا، وہ قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا. اس طریقے سے مختلف لوگ مختلف اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اٹھائے جائیں گے. بہت سے لوگ اپنے بدعمالیوں کے حساب سے قبر سے پریشان حال ہو کر اٹھائے جائیں گے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے جو دونوں کانوں کے آدھے حصے تک ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2862 اور 7205 پر دیکھ سکتے ہیں. کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا. اس وقت تک میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اس وقت سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا. لیکن یہ میل کتنے کلومیٹر کا ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا. سبھی لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک تو کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 7206 پہ دے سکتے ہیں.
آج ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اس دنیا کی ذرا سی بھی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جب کہ سورج لاکھوں اربوں میل دور ہوتا ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے تو ہم ایسی کولر کا، پنکھا کا، جس کو جو میسر ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو آرام دینے کے لیے لگوا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے قیامت کے دن جب سورج قریب کر دیا جائے گا، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے نمازوں کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بیوی بچوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا؟ کیا ان کو نماز کی حفاظت کرایا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا؟ کیا ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائے؟ اپنے آپ کو اس طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کو شرک جیسے بڑے گناہوں سے حفاظت کی ہے؟ اس دن کی فکر کریں اور شرک سے بچائیں اپنی بیوی بچوں کو بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اس دن کی فکر کریں، اس دن کی ہولناکیوں سے مومن مسلمان بے فکر رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر جم جاتے ہیں، اسی پر ثابت قدم رہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، بلکہ جنت کی خوشخبری سن لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور اس دنیا کی مصیبت پریشانی ان کے لیے ایک باعث نعمت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جم جائیں اور بالکل گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں صبر کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں مومن مسلمان قیامت کے دن اس کو نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن نہ کوئی ڈر ہوگا نہ یہ پریشان حال ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں قیامت کے دن بد عمل جو برے اعمال والے ہیں وہ لوگ بالکل بدحواس ہوں گے، وہ لوگ پریشان حال ہوں گے، وہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جب سبھی لوگ جمع ہو جائیں گے پھر سور پھونکا جائے گا تو سبھی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا، دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا ایک کونا پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام ان بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے بھی کہ نہیں تھے یا اس سے وہ الگ تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بے ہوشی نہیں آئی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا ایک کونا پکڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6517 پر پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں ننگے شریر رہو گے، تمام مخلوق میں سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری 6526 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب سبھی لوگ جمع ہو جائیں گے ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھتے نہیں لوگ کتنے پریشان حال ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو، تمام مخلوق کو جمع کرے گا؟ اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، آواز دینے والا
आवाज देने वाले की आवाज एक हर जगह सुनी जा सकेगी और सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। एक शख्स करीब अपने दूसरे शख्स से कहेगा, देखते नहीं कि सब लोग कैसी परेशानी में मुब्तला हैं और मुसीबत किस हद तक पहुंच चुकी है। क्यों न किसी ऐसे शख्स की तलाश की जाए जो अल्लाह की बारगाह में हम सब की सिफारिश के लिए जाए। कुछ लोगों का मशवरा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, इसके लिए मुनासिब वही हैं। फिर लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, अय बाबा आदम, आप इंसानों के दादा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह आपके अंदर फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों ने आपको सजदा करें, तो फरिश्तों ने आपको सजदा किया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में ठहराया था, आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश करें, शफाअत कर दीजिए। आप हमारी परेशानी का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना परेशानी हालत में हैं, कितने परेशान हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, गुनहगारों पर अल्लाह तबारक व तआला आज इस कदर गजबनाक है, अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से गुस्सा है, न आइंदा कभी होगा और न मुझे पहले ही इस तरीके से। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह तबारक व तआला आज गुनहगारों पर इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला नाराज है, गजबनाक है कि वो आज से पहले न कभी हुआ है न आज के बाद कभी होगा। इतना गजबनाक। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, फिर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को लोग उनकी एहसान को, अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनके साथ एहसान किया था उस एहसान को लोग जतलाते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा था, आपको ये शर्फ हासिल है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं आप लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अल्लाह तबारक व तआला की उस एक लापरवाही की वजह से खौफ खाता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जन्नत में दाखिल किया था और फरमाया था कि आदम इस दरख्त का फल न खाना, इस दरख्त के करीब न जाना, लेकिन मैं उसके फरमान को बजा न लाया बल्कि उसके अंदर कोताही कर गया। आज तो मुझे अपनी ही पड़ी है, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग किसी और के पास जाओ। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पे सबसे पहले नबी आपको बनाकर भेजा था। आज हम लोग बहुत परेशान हाल हैं, आपसे हम सिफारिश की कोशिश करने आए हैं कि आप हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से शफाअत कीजिए, सिफारिश कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे जो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के गजब और गुस्से से आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं खुद अपने आप में ही परेशान हाल हूं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, फिर नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐसा है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। क़यामत के दिन मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हर नबी, हर रसूल अपने अपने परेशानी, अपने अपने नफ्स को लेकर परेशान हाल होगा, अपनी अपनी खताओं को लेकर परेशान हाल होगा, अपनी अपनी भूल चूक को लेकर परेशान हाल होगा। सब लोग कांप रहे होंगे मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। सिफात करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफात करेंगे, जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 3340 पर देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, पिछले बयान में जो ये मौजू था कि कब्र से हशर तक, कि कब्र से किस तरह लोगों को निकाला जाएगा, कुछ बातें उसके अंदर छूट गई थीं, क्योंकि हमने बयान ये किया था पिछले बयान के अंदर, पिछले दर्स में, कि अल्लाह तबारक व तआला जब सूर फूंकने का हुक्म देगा तो तमाम के तमाम लोग जो भी ज़मीन में रहने बसने वाले हैं, तमाम मखलूक घबराहट के आलम में होगी और फिर तमाम के तमाम लोग मर जाएंगे। ज़मीन व आसमान के अंदर जितनी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की रहती बसती हैं, सब की सब फना हो जाएगी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह रहमान के अंदर आयत नंबर 26,
اور 27 اٹھا کر کے دیکھیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہونی ہے، باقی رہنے والی جو چیز ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات صرف باقی رہے گی، اس کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق، تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو روٹی کی طرح لپیٹ دے گا اور بالکل صاف صفاف بے داغ کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اب کس کی بادشاہت ہے، کون ہے جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے، بادشاہ کی حکومت لے کر کے، بادشاہ بن کر کے اپنے آپ کو تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں. آج جواب دیں کس کی بادشاہت ہے، کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تمام زمین کو صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جس کی قبر سخت ہوگی، پھٹے گی، وہ میری قبر پھٹے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے قبر پھٹے گی، اس کے بعد تمام لوگوں کی قبریں پھٹیں گی، اور تمام کے تمام لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. ملک شام کی سرزمین ہوگی، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے، ننگے حالت میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، بالکل ننگے حالت میں ہوں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ان کے لیے یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ جب تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو تمام کے تمام لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے پاس دامن تو ہوگا ہی نہیں، پکڑیں گے کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنی اصلاح کریں اور توبہ کریں کہ وہاں پر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا لوگوں کو، تو چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، انبیاء ہوں، کسی کے جسم پر کوئی لباس، عورت مرد کوئی بھی ہو، کسی کے جسم پر کوئی لباس، کوئی دامن نہیں ہوگا. سب لوگ اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے. سب لوگ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے، نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہوئے ہوں گے. کسی کے طرف کوئی اپنی نظر نہیں اٹھا سکے گا، کسی کے اوپر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے کہ ان کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. تو میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جب وہاں پر جمع کرے گا، تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پریشان حال ہوں گے،
لیکن مومن مسلمان قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے بچے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو ان سب چیزوں سے قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا. اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب تمام لوگ جمع کر دیے جائیں گے، پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو جب جمع کر دے گا، تمام لوگ پریشان حال ہوں گے. سورج 1 میل کے دوری پر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈبکی لگا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ ہم کس کو انتخاب کریں، کسی کی تلاش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کر سکے. چنانچہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، کہیں گے چلیے آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احسانات کیے تھے وہ احسانات جتلوائیں گے. کہیں گے کہ اے بابا آدم، آپ تمام انسانوں کے دادا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کو سجدہ کریں، انہوں نے سجدہ کیا. پھر آپ کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تک ٹھہرایا تھا. تو آپ جو ہے ہماری دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کے لیے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں خود اپنے نفس سے پریشان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کہا تھا کہ اے آدم تم جنت کے اندر فلاں درخت کے پاس نہ جانا، لیکن مجھ سے لاپرواہی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے ان کے حکم کے اوپر پورا عمل نہیں کر سکا. اس لیے میں خود اپنے اس غلطی پر پچھتاوا کر رہا ہوں، اس غلطی پر افسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آج سے زیادہ کبھی نہ غضبناک ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا. گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالی بہت ہی غصہ اور غضبناک ہے. اس لیے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. ایسا کرو تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ لوگ اس طریقے سے تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، تمام نبیوں اور رسولوں کے پاس جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، وہاں ہر نبی، ہر رسول اپنی اپنی لرزشوں کی وجہ سے، اپنی اپنی بھول چوک کی وجہ سے وہ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں پر اتنا غضبناک ہوا ہے، اتنا غصہ ہوا ہے. کسی کی ہمت، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے شفاعت کرانے کی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر پیر، فقیر اور اس طریقے سے مفتی، مولوی بنے بیٹھے ہیں، بابا بنے بیٹھے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مرنے کے بعد یہ کوئی کام نہیں آنے والا. نہ کوئی رشتہ دار آپ کا کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ اس طریقے سے کوئی رشتہ ناتا وہاں پر قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس لیے نیک عمل کرتے جائیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں. اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آنکھ بند کر کے نہ چلیں. اس کے بعد تمام کے تمام لوگ جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام سے بھی یہی بات کہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کتنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چلیے اور ہم تمام لوگوں کے لیے شفاعت کیجئے. نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، وہی بات کہیں گے جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا. کہیں گے کہ میں خود پریشان حال ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو منع کیا تھا کہ اے نوح، وہ بھی اپنی لرزشوں کو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرائیں گے کہ میرا بیٹا جو تھا وہ غیر قوموں کے ساتھ مل گیا تھا، کافروں مشرکوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور میں یہ جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے.
میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو تمام لوگ اپنی اپنی اس لرزشوں کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرانے کی۔ لہذا وہ بھی کہیں گے کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام کے تمام لوگ جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم تمام لوگ پریشان حال ہیں، مبتلا ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کے لیے شفاعت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو توحید پرست تھے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ان کی شفاعت نہیں کریں گے، کافر مشرکوں کی وہ شفاعت سفارش نہیں کریں گے اور نہ بدعتیوں کی سفارش کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن موحد ان لوگوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جو چھوٹے موٹے گناہگار تھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب تمام لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت کرنے کے لیے حکم دے گا، فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو کہیں گے سنا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 3340 پر یہ حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، جو جس کا ماننے والا ہوگا، جس نبی کا ماننے والا ہوگا، جس امام کا ماننے والا ہوگا، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے پیچھے جمع کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے گا، آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک یا صادق، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، فرمائے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کا حصہ نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کتنے میں سے کتنوں کو نکالوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو نکالو اور 1 جنتی کو نکالو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سن کر صحابہ دہشت میں آ گئے اور وہ بالکل مایوس ہو گئے کہ ہم لوگ کا کیا بنے گا؟ جب ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو ہم 999 میں سے ہوں گے کہ اس 1 میں سے ہوں گے۔ صحابہ افسوس کرنے لگے، فکر کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، کیفیت دیکھی، تو فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ خوش ہو جاؤ اور نیک عمل کرتے جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ساتھ مخلوق کی وہ تعداد ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج اور بنی آدم میں سے جو لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور ابلیس کی اولاد میں۔ پھر صحابہ کا دل جو ہے خوش ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جو 999 جہنم کے لیے جائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 جو نکالے جائیں گے وہ یاجوج ماجوج کے نسل میں سے ہوں گے اور ابلیس کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بنی آدم یعنی جو کافر مشرک ہوں گے یہ ان میں سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ تم لوگ عمل کرتے جاؤ، سنو تم تو اور لوگوں کے مقابلے پر ایسے ہی ہو جیسے اونٹ کے پہلو کا یا جانور کے ہاتھ کا داغ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی جانور کے ہاتھ پر یا جسم پر داغ ہوتا ہے اس طریقے سے تم لوگ ہو، یعنی جو کثیر تعداد میں ہوں گے، کافروں کی، مشرکوں کی، بدعتیوں کی،
یہ تمام کے تمام جو زیادہ اکثریت ہوگی جہنم میں جانے کی وہ برے لوگوں کی ہوگی، بد لوگوں کی ہوگی، جو لوگ اس دنیا کے اندر برے اعمال کرتے تھے، بد اعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے رہتے تھے، اس طریقے سے جو لوگ ہوں گے یہ 999 میں سے ہوں گے، اور ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہوگا، ایک جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل، اپنا امام، اپنا نبی، اپنا رسول مانتا رہا ہوگا، وہ ان ایک میں سے ہوگا، ایک جنتی ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد حدیث نمبر جلد نمبر 4 حدیث نمبر 435 پر، صحیح بخاری کے اندر 6530 پر، اور صحیح مسلم میں 379 پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرے گا اور وہاں پر کوئی رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ مانتے ہوئے ان کے طور طریقے کو اپنائیں اس دنیا کے اندر، اور اس طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور جب وفات دے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے اس دنیا سے وفات دے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیں۔ تمام لوگ یہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس عذاب سے، اس ہولناکیوں سے وہی لوگ بچیں گے جو نمازوں کی حفاظت کرتے رہے ہوں گے، جو لوگ اللہ کی صرف اکیلا ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کسی بھی چیز میں نہیں کرتے رہے ہوں گے، وہ لوگ وہاں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کہنے میں خطائیں ہوئی ہوں، لاپرواہی ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک قائم رکھے، اپنے اسلام پر قائم رکھے، اور جب وفات دے لا الہ الا اللہ پڑھتے اس دنیا سے وفات دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔